السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر ازکا اور آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اینڈ ول بی انجوائنگ گڈ ہیلتھ. میں اگین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتی ہوں. کچھ ہیپی ایکسپیرینسز ہیں، کچھ سیڈ ایکسپیرینسز ہیں، اور آپ لوگ اس کو ایک اسٹوری کے طور پر لے سکتے ہیں، اسٹوری کے طور پر سن سکتے ہیں کہ کس کس طرح کے پیشنٹس آئے اور میں نے ان کو کس طرح ڈیل کیا. اور سیڈ سٹوریز میں یہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کمپلیکیشن آ چکی تھیں اور پھر ان کی حالات کیا تھی. میں اپنی ہیپی سٹوری نمبر 1 شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ہوا یہ تھا کہ ایک بار میں نائٹ کی ڈیوٹی پہ تھی، ایمرجنسی ڈیوٹی تھی ہماری، اور اس ایک پیشنٹ تھی جس کی 5th پریگنینسی تھی اور اس کا کوئی بھی بچہ الائیو نہیں تھا. ٹرسٹ میں یہ بات مجھے کہنے میں جتنی تکلیف دیتی ہے تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس پہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ 5th پریگنینسی اور کوئی بھی بچہ زندہ نہیں ہے. اس کے سارے بچے 3 اس کے جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی ضائع ہو چکے تھے، اور جو اس کا ایک جو اس کی پریگنینسی بچ گئی تھی وہ جیسے ہی پیدا ہوا تو چونکہ کم مدت کا تھا تو اس کو اسی طرح پراپر کیئر نہیں ملی اور وہ مر گئی تھی. وہ ایک فیمیل تھی. اچھا، اب یہ آئی اس حالت میں کہ اس کی 5ویں پریگنینسی ہے اور اس کی کوئی بھی الائیو بیبی نہیں ہے، لیکن یہ آئی اس حالت میں کہ اس کو دردیں بھی شروع ہو چکی تھی. اور ویسے تو یہ ایک سیزیرین کا کیس بنتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی بھی الائیو بیبی نہیں ہے اور جو ایک ہو چکا تھا نارملی ڈیلیور ہو چکا تھا وہ بھی 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد فوت ہو گیا تھا یا فوت ہو گئی تھی، تو اس کیس میں سیزیرین ہی بنتی ہے. لیکن وہ اس کنڈیشن میں آئی کہ وہ اس کو دردیں شروع ہو چکی تھی اور وہ نیچے سے کافی کھل چکی تھی. مطلب ایک حد ہوتی ہے جس میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہو کہ اب ہم اس کا سیزیرین کریں گے، لیکن جب ایک خاص ویلیوز ہوتی ہیں، جب آپ نیچے سے اتنا کھل جاتی ہو تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ جلد سے جلد ڈیلیور ہو نارملی اور آپ کا سیزیرین نہ ہو، کیونکہ بچہ نارملی نیچے آ چکا ہوتا ہے. جب وہ ہمارے پاس گھر سے اس حالت میں آئی تو مجھے یہ لکھتے ہوئے بھی بہت دکھ ہوا کہ اس کی کوئی بھی الائیو نہیں ہے، اور میں نے کوشش یہ کری کہ اس کا یہ بیبی کسی طریقے سے اس کو الائیو مل جائے. تو ہماری ہاسپٹل میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کینگرو مدر کیئر کہا جاتا ہے، اور ریسنٹلی ہمارے اس کا ورکشاپ ہوا تھا اور ہماری باجی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا. انہوں نے ہمیں اپنا نمبر دیا تھا کہ ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی کینڈیڈیٹ ہو جو کینگرو مدر کیئر کی فیسلٹی کو ڈیزرو کرتی ہو تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. میں پری ڈیلیوری ان کی جو بیڈ ہے اس کی بکنگ کروا دوں گی. اچھا جی، رات کے 3 بجے ہیں اور اس کو پینز بھی آ رہی ہیں، اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بائی پروفیشن ایک چوکی دار ہے. کہاں پر؟ وہ ہماری ہی ہاسپٹل کے کسی ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ مجھے نہیں یاد کہ کس ڈپارٹمنٹ کا تھا، لیکن اس کا چوکی دار تھا. ٹھیک ہے، اب میں نے اس بیچاری کو تو اپنی بھی تکلیف تھی، لیبر کی تکلیف تھی، لیکن میں نے اس کو باتوں باتوں میں یہ بتا دیا کہ بچہ تو اب بھی کم مدت کا ہے اور بچہ تو اب بھی 7ویں مہینے کو ابھی 7واں مہینہ جو ہے وہ ختم ہوگا.
تو یہ تو بچہ اگر ہوگا بھی تو یہ تو پہلی والی بیبی کی طرح اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی. تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو آپ کے لیے کال کر دیتی ہوں اپنی نرس کو جن کو ہم باجی بولتے ہیں. میں آپ کی بکنگ کرا دوں گی بیڈ پہ. صرف آپ کے ہسبینڈ نے یہ کرنا ہے کہ میں جو لکھ لوں گی اس کو ہاسپٹل، چونکہ ہمارا ہاسپٹل کا سیٹ اپ یہ کہ کافی ڈسٹینس ہے جو پیڈس کا ہے اور جو ہمارا گائنی آرٹس ہے. ایک تو نرسری ہے وہ تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ہے، لیکن ایک پیڈس ہے اور اسی میں ہی کینگرو مدر کیئر اور اس سے کافی ڈسٹینس پر ہے. تو انہوں نے وہ بہت کوآپریٹیو تھی اور وہ بیچاری بھی تو یہی چاہ رہی تھی کہ میری یہ بچی مجھے مل جائے. تو اس نے ایسا کیا کہ میں نے اس کو لکھ دیا اور میں نے اس کے ساتھ کال بھی کر لی، لیکن اوبویسلی باجی تو سینئر تھی، وہ گھر پہ تھی اور انہوں نے مجھے بول دیا کہ ہاں آپ ایسے کریں کہ یہ فائل آپ لے کے جائیں، آپ اس کی ڈپارٹمنٹ والوں کو لے کے جائیں تاکہ وہ اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کر سکے اور وہ بیڈ اس کو الاٹ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی دوران میں تو لیبر روم میں تھی، میں نے وہ بیبی ڈلیور کر دی. بیبی بہت ہی پیاری کوئی گڑیا سی تھی اور کم مدت کی تھی تو چھوٹی تھی اور وہ ڈلیور ہو گئی. جیسے ہی میں نے اس کی جو باقی طبی علاج ہے وہ کرا کے اور ایکسپریشن وغیرہ کرا کے میں نے اس کو بول دیا کہ اب آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ آپ کو کینگرو مدر کیئر شفٹ کرا دیں. انہوں نے اسی طرح ہی کیا. کینگرو مدر کیئر کہ کینگرو نام سے ہی ظاہر ہے نا، ایک کم مدت والے بچے کو جو زیادہ اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایک نارمل بچہ ہوتا ہے. تو کینگرو مدر کیئر کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ، جس طرح ایک کینگرو کے اندر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اسی طرح ماں کو اسی طرح کٹ پہنایا جاتا ہے جس طرح کینگرو کو پہنایا جاتا ہے، اور وہ بچہ موسٹ آف دا ٹائم اپنے ماں کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کو وارمتھ بھی ملے، بانڈنگ بھی اسٹرانگ ہو اور بیبی کو پراپر نرشمنٹ بھی ملے. تو وہ اس کی ارینج ہوئی، بیڈ اس کا ارینج ہوا اور وہ گئی. میرے پاس ابھی اس کا نام اور ڈیٹیلز وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن وہ پراپر فالو اپ کے لیے آتی ہیں اور بہت ہی خوش ہیں. اور آئی ہوپ کہ اس کی باقی پریگنینسیز میں 3 سال یا 4 سال بعد کنسیو کریں تو بھی اس کی جو ہے ہیلدی پریگنینسی ہو. وہ بیبی ابھی ماشاء اللہ سے گرو اپ کر چکی ہے اور یہ میری ہیپی سٹوری ہے. ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں نے تو کل ہی ورک شاپ لیا تھا، کیوں نہ آج ٹرائی کر لوں، اور اسی ایک کال سے اس بچے کی جان بچ گئی. اور ابھی وہ ریگولر فالو اپ کے لیے آتی ہے، ویسے ملوانے کے لیے لے آتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ تھی میری ہیپی سٹوری نمبر 1، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. وہ گڑیا جیسی بھی تھی، جیسی بھی ڈلیور ہوئی، لیکن اب وہ اسی طرح بالکل بھی نہیں ہے، وہ بالکل ایک نارمل بچوں کی طرح ہے. اور مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کی 5th پریگنینسی تھی لیکن الحمدللہ اس کی بیبی بچ گئی ہے.